بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ جیسا کہ پہلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ تائیوان کا ایک طرح سے نیول بلاکیٹ کر دیا گیا ہے۔ چائنیز نے 5-6 جگہوں پہ تائیوان کے گرد اپنا گھیرا بنانے کے لیے اپنی نیوی وہاں پہ کانسنٹریٹ کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سائبر اٹیک بھی کیا ہے۔ بہت ساری پروڈکٹس جو تائیوان سے آتی تھیں ان کو بین کر دیا گیا ہے۔ جو چائنا سے ان کو بعض ریئر ارتھ یا اس طرح کے جو مٹیریل جاتے تھے وہ چائنا نے ان کو دینا بند کر دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں لگتا ہے کہ ایک اکنامک ڈیزاسٹر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج اور کل 2 دن چائنا نے لگاتار وہاں پہ مختلف لائیو فائرنگز کی ہیں۔ 11 کے قریب بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں جو تائیوان کے اوپر سے گزرے ہیں۔ تائیوانی جو ہیں وہ لازماً اس کا امپیکٹ محسوس کریں کیونکہ وار مشینری ساری ان کے اپنے ملک کے گرد جمع ہو چکی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ نے بھی اپنے 3-4 بیڑے جو بحری بیڑے ہیں ان کو موو کیا ہے تائیوان کے قریب۔ ایک کنفرنٹیشنل سچویشن ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں امریکہ کس حد تک تائیوان کا ساتھ دیتا ہے۔ پہلے تو ہم نے جو نوٹ کیا ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ عموماً اوائڈ کر جاتا ہے۔ امریکہ سینکشنز اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر زیادہ توجہ دیتا رہا ہے۔ پھر جاپان ہے، اس کا بھی ریئیکشن دیکھنا ہے کیونکہ جاپان تو ہمسایہ ہے چائنا کا، سو اس کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ چائنیز نے جو سٹیٹمنٹس وغیرہ دی ہیں، چائنا کے فارن منسٹر نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بڑی واضح ہے، وہ بہت زبردست ہے اور ایک انڈیکیشن ہے خاص۔ اس نے کہا ہے کہ یہ ری یونیفیکیشن آف تائیوان، یعنی تائیوان کی ری یونیفیکیشن، اس کا ملنا مین لینڈ کے ساتھ، یہ ایک نہ صرف ایک تاریخی امر ہے، ضرورت ہے، بلکہ اب ناگزیر ہے۔ یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ چائنا نے جو کچھ کیا ہوا ہے ابھی، یہ بے مقصد نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے کہ صرف اتنی پلان تھی کہ تائیوان کو انہوں نے گھیراؤ کر کے تو چھوڑ دیا۔ یوں لگتا ہے کہ اب چائنا غالباً اس طرف بڑھے گا کہ اس کو ری یونیفیکیشن کی طرف لایا جائے۔ اگر اس ملٹری پریشر کے نتیجے میں جو تائیوان کی حکومت ہے وہ خود کسی چیز پہ آمادہ ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ایک لوز قسم کی پہلے بنا لی جائے، جس طرح ہانگ کانگ کے ساتھ ایک سسٹم طے ہوا تھا، یا یہ کہ مکمل ری یونیفیکیشن، بہر صورت چائنا اپنا پریشر بڑھاتا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ ملٹری ایکشن بھی کرے۔ جو 2 نکات چائنا کی طرف سے جو 2 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جو انہوں نے اپنی پالیسی کا حصہ بنایا، اور انہوں نے کہا، پہلی بات تو انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ یہ امریکہ کا ایکشن ایک پرووکیٹو ایکشن تھا، یعنی جو طیش دلایا ہے وہ امریکہ نے دلایا، ہم یہ جنگ نہیں چاہتے تھے، لہٰذا ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی چائنا کہتا ہے کہ چائنا کا یہ خیال ہے کہ یہ آپ کی اسپیکر کا کوئی اپنا اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا کہ اس نے کہا جی میں نے ادھر جانا ہے تو چل پڑی۔ یہ لگتا یہ ہے کہ یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا فیصلہ ہے، کیونکہ اس کے کانسیکوینسز ہم نے چائنا نے بڑے واضح کر دیے تھے۔ پھر اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ شی جن پنگ، ایک تو اس کے الیکشن ہے آ رہا اس میں صدارت کے لیے، پھر اس نے دیکھا ہے کہ رشیا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، یوکرین کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور اپنی اس کی کریڈیبلٹی ایز اے اسٹرانگ لیڈر وہ بھی چیلنج ہوتی نظر آ رہی ہے۔ لہٰذا یوں لگتا ہے کہ شی جن پنگ اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کے لیے وہ جو سٹیپ اٹھا رہا ہے وہ ویری ویل کیلکولیٹڈ، سوچے سمجھے سٹیپس ہیں، وہ ان سے پیچھے نہیں ہٹے گا، ان کو واپس نہیں لے کے جائے گا۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر ان کا اتفاق ہے اپنا، ان کی لیڈرشپ کا،
کہ جس طرح امریکہ نے رشیا اور یوکرین کی کرائسس کو ہینڈل کیا ہے اور اس کے جس طرح کے نتائج سامنے آئے ہیں دنیا کے سامنے، چائنا کے ساتھ بھی امریکہ کچھ اسی قسم کی بات کرے گا اور اس کے نتائج بھی غالباً اس سے ملتے جلتے ہوں گے۔ لہذا ضرورت ہوگی کہ آج امریکہ کا ورلڈ ڈومینیشن کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کرنے کا کام کیا جائے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں چائنیز امریکہ کی دنیا کے اوپر حاوی ہونے کی جو پالیسی ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہوگی کہ امریکہ کی جو سپریمیسی ہے دنیا کے اوپر اس کو ڈھیلا کر دیا جائے، مشکوک کر دیا جائے، تاکہ یہ آئندہ کے لیے خطرات ہٹیں۔ اس میں رشیا اور چائنا کی قربت بڑھے گی، ان کا تعاون زیادہ ہوگا، اور اس سے ممکن ہے کہ وہ اس کی بنیاد پہ ہی برکس کو یوز کریں یا کسی اور طریقے سے یہ اپنی جو فائنینشیل سسٹم ہے نیا وہ اس کو سامنے لے کے آئیں۔ فائنینشیل سسٹم جو ہے اس کو نیا فائنینشیل سسٹم بنا دیں تاکہ اس معاملے میں امریکہ کے تسلط سے وہ جان چھڑا لیں۔ چائنیز جو ہیں یہ بنیادی طور پہ اس طرح کی حرکتیں جو کوئی کرتا ہے ان کے کلچر میں یہ ہے کہ وہ معاف نہیں کرتے۔ وہ صبر کر سکتے ہیں، وقت کا انتظار کر سکتے ہیں، لیکن عموماً معاف نہیں کرتے۔ لہٰذا اس دفعہ یہ لازماً نظر آ رہا ہے کہ چائنا چھوٹا موٹا ٹیکٹیکل ایکشن نہیں کرنا چاہ رہا، بلکہ ایک اسٹریٹجک ایکشن کرنا چاہے گا جس سے تائیوان کا مسئلہ بھی اس کی خواہش کے مطابق حل ہو یا حل ہوتا نظر آئے، اور دوسری طرف امریکہ کو بھی وہ ایک ایسا رستہ دکھا دے یا ایسی اپنی طاقت دکھا دے کہ امریکہ بھی اس کو ہاتھ ڈالنے سے کترائے۔ لہذا جو رسپانس ہے چائنا کی جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں وہ بظاہر تو یہ ہے کہ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، فائرنگ وغیرہ ہو رہی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ کل کو چائنا باقاعدہ حملہ کر کے تو تائیوان کے علاقے پر قبضہ کرنا چاہے۔ جہاں تک امریکہ کا ٹیکنالوجیکل ایج، یعنی ٹیکنالوجی میں امریکہ بہتر ہے، سپیریئر ہے، وہ ایک ایسپیکٹ اس وقت موجود ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا شاید ابھی اس حد تک تیار نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایک سچویشن کریٹ کر دی گئی ہے، ایک ایسا حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں امریکہ نے، تو پھر چائنا کے لیے پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہے۔ وہ اس سٹیج کے اوپر اپنی جب انہوں نے نیوی باہر نکال لی ہے سب کچھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکہ کی طرف سے چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رشیا نے جب یوکرین وغیرہ پہ حملہ کیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ یوکرین کی سچویشن 7 سال پہلے بنی تھی، اور اب آ کے یوکرین کے اوپر مکمل ایک حملہ کیا۔ لیکن لیسن اس میں یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہتھیار دیتا رہا یوکرین کو، اور آج بھی دے رہا ہے، اور رشین جو ہیں وہ ان کا وہ سلسلہ بند نہیں کر سکے جو کمک پہنچتی ہے ان کو، یوکرینینز کو، پولینڈ وغیرہ، پولینڈ اور ہنگری کے رستے، ان کو رشیا بند نہیں کر سکا۔ نتیجہ یہ کہ وہ جنگ جو ہے وہ طول پکڑ گئی، اور آج رشیا کے لیے وہ خاصا بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں چائنا نے جو آئی لینڈ کو یا اس کو تائیوان کو اس کا جو بلاکٹ کر دیا ہے، اس سے ایک چیز واضح ہے کہ امریکہ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اب وہ یوکرین کی طرح یہاں ہتھیار پہنچانے کا کام شروع کرے۔ چنانچہ چائنا کی جو اسٹریٹجی ہے وہ رشیا کی اسٹریٹجی کی نسبت بہتر نظر آتی ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ چائنا کے پاس اپرچونٹیز بہتر تھیں اور وہ جلدی گھیراؤ یا اس کا وہ بلاکٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس کے جو اس کے آگے جو مسائل نکلیں گے وہ مختلف قسم کے، یعنی اکانومی، کیونکہ انٹرنیشنلی چائنا بہت سارے ملکوں کو بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ کرتا تھا، وہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ جب رکیں گی تو لازماً، کیونکہ چائنا بعض چیزوں پہ پابندی لگا رہا ہے، اس کے بغیر مثلا جو الیکٹرک کارز بن رہی ہیں اس کے لیے جو لیتھیم بیٹریز بنتی ہیں اس کے اندر جو میٹیریل استعمال ہو رہا ہے وہ صرف چائنا دے رہا ہے۔ چائنا نہیں دے گا تو یہ انڈسٹری رکے گی، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں۔ اور اسی طرح تائیوان مائکرو چپس وغیرہ بنا رہا تھا جو پوری دنیا میں وہ استعمال کر رہے تھے لوگ،
آج تائیوان کی اپنی بھی اس سے اکانومی پہ اثر پڑے گا، دوسری طرف پوری دنیا سفر کرے گی جب ان کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی چھوٹا ایکشن نہیں ہے، اس کا کافی بڑے نتائج اس کے سامنے آئیں گے، اور امریکہ اگر چائنا پہ کچھ سینکشنز ویکشنز لگائے گا تو چائنا اس کا مکمل طور پہ جواب بھی دے گا، اور وہ جواب جو ہے وہ اس کا امپیکٹ بھی آئے گا۔ پہلے ہی رشیا کے اوپر سینکشنز لگا کے تو امریکی پھنس گئے ہیں، کیونکہ رشیا سے تیل اور گیس لے رہے تھے۔ آج وہ وبال بنا ہوا ان کو، آلدو آج کل میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، اس کی مارکیٹ میں اس کی کروڈ آئل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، لیکن یہ پھر بڑھ سکتی ہیں اگر انہوں نے، ان ممالک نے، اوپیک کنٹریز نے تھوڑا بہت بھی تیل کو کنٹرول کیا تو وہ پھر مسئلہ بن سکتا ہے، اور یہ سچویشن پوری دنیا کو فیس کرنی پڑے گی۔ بہت سارے مٹیریل جو پوری دنیا کو چائنا سپلائی کر رہا ہے وہ ملنے بند ہوں گے، اور پوری دنیا میں خاص طور پہ امریکہ وغیرہ ان پہ، مغربی دنیا پہ خاصا اس کا سیریس ایفیکٹ آئے گا۔ چائنا نے آلریڈی پابندیاں لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہوا ہے، اور جو ان کا ہے وقت وہ ان کے پاس ہے، وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ یہ جو بلاکیڈ کیا ہے یا یہ جو تجارت روکی ہے یہ بڑی جلدی اس کا کوئی حل ہو جائے، وہ نہیں۔ چائنیز لگتا یہ ہے کہ وہ لمبے وقت کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے اسی اپنی اسٹریٹجی کو لے کے آگے بڑھنا ہے، جس کے نتیجے میں وہ مجبور کریں گے تائیوان کو کہ وہ کسی نہ کسی طرح چائنا کے ساتھ کوئی مسئلہ حل کرے۔ امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے، یوں لگتا ہے کہ امریکہ شاید اس معاملے میں بہت زیادہ انٹروین نہ کر سکے، لیکن اگر انہوں نے کیا تو پھر غیر ارادی طور پہ بھی اگر ان کے جہاز اس ایریے میں آ جاتے ہیں تو پھر پاسبلٹی ہے کہ ایک وائڈر اسکیل پہ جنگ شروع ہو جائے۔ لیکن یہاں پہ جو تعاون ہے وہ رشیا اور چائنا کا لازماً ہوگا، کوائٹ پاسبل کہ کل کو ایران بھی اس میں شامل ہو جائے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو کہ بنتی نظر آ رہی ہے آگے، اور اس سے لازماً دنیا میں پہلے ہی ہمیں یوکرین کی جنگ کی وجہ سے بہت مشکل حالات کا سامنا ہے، مہنگائی بھی بڑی ہے، خوراک کی قلت بھی ہوئی ہے، دنیا میں خوراک کے ریٹس بہت اوپر چلے گئے ہیں، اور تیل کا مسئلہ بڑا، گیس کے مسئلے لوگوں کے لیے آئے ہیں، اور یورپین کنٹریز کو گیس کی بڑی پرابلم ہو رہی۔ ان سارے حالات میں چائنا کے ساتھ یہ ایکشن جب کھلتا ہے اور اس کے پورا امپیکٹ سامنے آیا تو دنیا خاصے بڑے مسئلے سے دوچار ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔